جو NOC کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں NOC اپنے جیب میں رکھیں. عوامی زور پہ جلسہ کریں گے. پہلے بھی اسلام آباد میں نے کیے نا, آپ لوگوں نے دیکھے, آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ہزاروں نہیں لاکھوں کے لوگ میرے ساتھ نکلے, پولیس سامنے آ جاتی تھی, ہم ڈٹ کے آگے جاتے تھے, پرچے ہوتے تھے, ہم ضمانتیں کرا لیتے تھے. مارنا ہے, پرچہ کرنا ہے, ٹیئر گیس چلانا ہے, کچھ بھی کر لو. ایک دفعہ خان کہہ دے کہ جلسہ کرنا ہے, ہمیں NOC کی ضرورت نہیں ہے. اور عوامی احتجاج NOC کے تابع نہیں ہوتا ہے. اور اب تو پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے. 1 سال سے زیادہ خان کو ہو گیا ہے. مہنگائی کی شدت ہے, بدامنی ہے. بنگلہ دیش میں 4 لاکھ لوگ نکل کے دڑن تختہ کر دیتے ہیں. وہاں پہ تو نہ معاشی بدحالی تھی, نہ لوڈ شیڈنگ تھی, نہ EPPs کا ڈرامہ تھا, نہ EMF کا ڈرامہ تھا. پاکستان میں تو آئیڈیل صورتحال ہے. لہٰذا اس قوم کو قیادت درکار ہے. سر, پہلا جلسہ جب منسوخ کیا تھا تو خان صاحب نے شاباش دی تھی کہ اچھا کیا, میں اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتا, اس وجہ سے آپ نے اچھا کیا جلسہ منسوخ کر دیا. یہ آپ گزارش سنیں, خون کون بہائے گا؟ ہم بہائیں گے, بہانے والے بہائیں گے نا. تو اگر انہیں پاکستانیوں کا خون بہانا ہے تو بہا لیں. پہلے بھی بہایا, 9 مئی کو بہایا. اور خون تو بنگلہ دیش میں بھی 300 لوگوں نے کاوجوئی بہا, تو کیا ہوا؟ تو لہٰذا جدوجہد, انقلاب اور پاکستان میں حقیقی حکمرانی کے لیے قربانیاں دینی ہوگی. یہ کیا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے خان کی تصویر پکڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, ہاں جی احتجاج ہو گیا, 4 لوگ جو ہیں ادھر ٹاٹ پہ بٹھا دو, ہڑتال ہو رہی. یہ ڈرامے. باہر نکلو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرو ظالموں کو, غنڈوں کو, بدماشوں کو. اور یہ وردی پوش جو گونز بنے ہیں, ان کو چیلنج کرو. یہ کیا زنخوں والا کام ہے کہ جناب علی ہم خان صاحب, چونکہ اجازت نہیں, خان صاحب نے 1.5 سال خان صاحب کی جدوجہد میں آگے لے کے بڑھا ہوں. خیبر پختونخوا سے لے کر ادھر سندھ تک جو ہے ہم نے جلسے کیے, کنونشن, ایک جلسہ, ایک جلوس اور کنونشن کی روایت میں خان کو سناتا تھا. تو مجھے کہہ دیتا نا کہ مت کرو, خون بہہ جائے گا. اور کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی ایک گملہ کہیں ہمارے احتجاج میں ٹوٹا ہو؟ پرامن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہم نے احتجاج کیا. ہم احتجاج کا کرنا آرٹیکل 16 کے تحت ہمارا حق ہے, ہم کریں گے. باقی حکام کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہم پہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں, ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں, ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں. دھیر میں ہم پہ گولیاں چلائی, باجوڑ میں ہم پہ گولیاں چلائی. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. ایک کنونشن پہ پل توڑے, سڑکیں توڑی, ورکروں کو گرفتار کیا, مجھے گرفتار کیا, اغوا کرنے کی کوشش کی, لیکن کمر کس نہیں ہوتی. مروا صاحب یہ بتائیے گا, ابھی کچھ حکمران طبقہ ان کی جانب سے یہ بازگشت ہے کہ بانی چیئرمین PTI جب سے فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں, اب ان کا جو ہے ملٹری ٹرائل جو ہے اس کی طرف بات بڑھ رہی ہے. تو آپ ایک لائر ہیں, قانونی ماہر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس جانب بات بڑھ سکتی ہے؟ پروفیسر وارڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو گرفتاری ہے یہ ایک سٹیپ ہے آگے عمران خان صاحب کا. کیا فیض حمید سپریم کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا سویلین ٹرائل کیا جائے؟ آئین میں پروویژن ہے اس قسم کی. جی میں جواب دیتا ہوں. گزارش یہ ہے پورے پاکستان کو میں استدعا کرتا ہوں آپ کے توجہ سے. خان جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. PTI کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا آپ سب دیکھ رہے ہیں, اور ہم سب ٹی وی چینلوں پہ یا موبائلوں کی یہ اسکرینوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہے ہیں. عملاً کیا پاکستانی کر رہے ہیں؟ عملاً کچھ کر رہے ہیں ہم. عملاً تو تبھی ہوگا نا جب ہم اگر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اس ملک کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں, اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, تو تب یہ فائدے کی موت تو ایک دفعہ آنی ہے. کیا 20 دفعہ جو ہے ہم نے مرنا ہے؟ ایک دفعہ جو ہے یہ قوم ہمت اور کمر کس لے کہ جی ہم نے نکل کے کمر کس کے ہم نے نکل کے قوم کے لیے ان کا حق لے کر دینا ہے. خان صاحب جیل میں نظر بند ہے نا, اس کی آنکھیں اور نظریں تو قوم کی طرف لگی ہوئی ہے, اور قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم نے یہ 1.25 سال میں سوائے 8 فروری کو ووٹ دینے کے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو لہٰذا جہاں تک فیض حمید کی بات ہے, فیض حمید اور فیض حمید جیسے
اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اربوں بنائے ہیں، اپنے آفس کو ابیوز کیا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پھٹے، انصاف ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ کیوں ہو، باجوہ جو ہیں وہ فرانس میں پھر رہا ہے، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی کڑا کر دو. اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 370 جو ریپیل ہوا کشمیر پہ، یہ تو انہی کے دور میں ہوا. اور پھر انہی کے دور میں جو ہیں ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو گھناؤنی سازشیں ہوئی، ان سب کو تشتش بام ہونا چاہیے. لیکن فوج نے بہت ہی ایک اعلیٰ کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو، اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے، جس دن اس فحش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے. پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا، آغاز انقلاب ہوگا. اور خان کو دو صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، یا خان نے کوئی بغاوت کی ہو یا خان نے کوئی جاسوسی کی ہو دشمن ملک کے خلاف، دشمن ملک کے لیے فیض کے ساتھ مل کے. یہ قانون یہ کہتا ہے. تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر معیز کو اغوا کیے جانے اور ان سے بدلہ لینے اور اغوا برائے تاوان کا الزام ہے. اور آصف نے یہی کہا ہے کہ فیض امید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ. جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کو حاکم تھے. 9 مئی کو حاکم جو ہے نہ عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض حمید تھا. 9 مئی کے ساتھ فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شہادت ہے تو لے آئیں، کوئی الزام ہے تو لے آئیں. آج تک 9 مئی کی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فیض حمید کا نام کبھی سنا ہے کسی نے کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ ایکیوزیشن ہوتا تو 9 مئی کے اگلے دن اس الزام کو آنا چاہیے تھا کہ جو فیض حمید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی اور 9 مئی سے پہلے اور بعد میں خان صاحب کے ساتھ انتہائی قریب تر لوگوں میں سے میں رہا ہوں، تو مجھے علم ہوتا کہ بھائی فیض حمید جو ہیں یا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ ہے یا فیض حمید جو ہیں اپنا کوئی ہمارے معاملات میں ناک گسڑ رہے ہیں. یہ بہت سارے جو تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں نا کہ 4 لوگ گئے اور یہ بہت ساری باتیں جھوٹ ہے. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے آج کل پاکستان میں. 90% جھوٹ، خان کے حوالے سے، ان الزامات کے حوالے سے، پارٹی کی سیاست کے حوالے سے.